افسانے کا نام ہے پیار اور اس کو لکھا ہے رضیہ بٹ نے۔ 1 2 3 ابا کے ٹھڈوں کے ساتھ اماں دوہری تہری ہو کر پیڑھی سے لڑک گئی۔ گالیوں کی بوچھاڑ پڑ رہی تھی۔ اماں دوپٹے میں منہ چھپائے زوروں سے رو رہی تھی اور وہ اپنے 2 بڑے بھائیوں اور ایک چھوٹی بہن کے ساتھ سہمی ہوئی چپ چاپ کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ بک جھک کر ابا باہر نکل گئے اور اماں وہیں کھسک کر پیڑھی پر ہو بیٹھیں۔ کتنی ہی دیر وہ زیر لب بددعائیں دیتے ہوئے روئی گئیں۔ کسی بچے کو ماں کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ چھوٹی بہن تو دیوار سے لگی رونے لگی اور بھائی ادھر ادھر کھسک گئے، پر وہ اماں کا آنسوؤں سے تر سرخ ہوتا چہرہ دور سے کھڑی سہمی دیکھتی رہی۔ وہ بے چین تھی، اس کے اندر ہلچل تھی۔ شام کا انتظار اسے شدت سے تھا۔ جب اس نے آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا تھا، یہ تماشا دیکھتی آئی تھی۔ ابا غصے سے باولے ہو جاتے، ان کے جبڑے خوفناک طریق سے حرکت کرتے، ہونٹوں کے کونوں میں سفید کف جمع ہو جاتی، سانولا چہرہ تپ کر پرانی تانبے کی رنگت اختیار کر لیتا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں میں جہنم کی بوٹیاں سلگ اٹھتیں، پھر وہ خونخوار سے ہو جاتے، اماں سے تو میں ہوتی، پھر گالیوں پر اتر آتے، یوں کام بنتے نہ دیکھ کر ٹھڈوں سے تواضع کر دیتے۔ گھر کی فضا سہم جاتی، بھائی کام کرتے رک جاتے، بہن کھیلتے کھیلتے جامد سی ہو جاتی۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کھیل اتنے تواتر سے کیوں کھیلا جاتا ہے۔ ابا کی مالی پریشانیوں کا رد عمل ہے یا اماں کے کسی قصور کا نتیجہ؟ دادی اور پھوپھیوں کی لگائی بجھائی ہوتی ہے یا کوئی اور بات؟ اسے تو صرف اتنا پتہ تھا کہ ابا امی سے جھگڑتے ٹھڈوں پر اتر آتے تھے، اور جب اماں زوروں سے رونے لگتی تو الٹی ہتھیلی سے ہونٹوں کا کف صاف کرتے ہوئے گالیاں بکتے جھکتے باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس کھیل کا ایک دوسرا پہلو بھی تھا جو اکثر شام کو سامنے آتا تھا۔ جس دن ابا یوں لڑ جھگڑ کر جاتے، اکثر شام ڈلے گھر لوٹا کرتے تھے۔ اس دن اماں سارا وقت منہ لپیٹے چارپائی پر پڑی رہا کرتیں، روز کی طرح نہ رگڑ کر برتن مانجتیں۔ پیتل اور تانبے کے برتن اماں اس طرح چمکایا کرتی تھیں کہ چم کرنے لگتے تھے، نہ ہی معمول کی طرح گھر کی صفائی کیا کرتیں۔ 2 کمروں کا یہ چھوٹا سا گھر اماں بڑی لگن اور محنت سے سنوارا کرتیں۔ لوہے کے صندوقوں پر پرانے لٹھے کے تکون جالریں لگا کر بنائے ہوئے کپڑے ڈالا کرتیں۔ ان کپڑوں کو انہوں نے کبھی میلا نہ ہونے دیا، اور کیا مجال جو یہ کپڑے کبھی آڑے ترچھے پڑے ہوں۔ کمروں اور چھوٹے سے صحن کی اینٹیں دھو کر گھسا ڈالی تھیں۔ سرخ اینٹوں کا ٹھنڈا فرش بہت اچھا لگتا تھا۔ صبح شام فرش دھونے پر دادی اماں ان سے لڑا بھی کرتیں۔ ان کا خیال تھا کہ پانی یوں پڑتا رہے تو مکان کی بنیادیں خراب ہو جاتی ہیں، لیکن شاید اماں نفاست پسند تھیں۔ جھاڑو اور پانی کی بالٹی ہاتھ میں لیے، پانچے اوپر کیے، گھر میں جھل تھل کیے رہتیں۔ وہ تو چھت کا فرش کچا تھا، ورنہ اماں وہ بھی روزانہ دھویا کرتیں۔ سیڑھیاں روز ہی دھو لیتیں۔ باورچی خانہ ہمیشہ صاف ستھرا ہوتا، کلینے سے ہر چیز اپنی جگہ رکھی ہوتی۔ چولہے کی لپا پوتی تو روز کا معمول تھا۔ وہ تو جب سے ابا 16 بتیوں والا تیل کا چولہا لے آئے تھے، مٹی کے چولہے کا دھیان چھٹ گیا تھا، لیکن ہفتے میں ایک بار اماں ضرور اس پر لیپا پوتی کر ہی دیتیں۔ گھر کا سارا کام اماں ہی کے ذمہ تھا۔ اماں خوشی یہ کام کیا کرتیں اور کپڑے بھی دھوتیں، اور لوہے کی کوئلوں والی استری تپا کر سارے کپڑے استری بھی خود ہی کیا کرتیں۔ اسے یاد نہیں تھا کہ گھر میں کبھی کسی نے بنا استری کپڑے پہنے ہوں۔ ہاں، جس دن ابا لڑ جھگڑ کر جاتے، اس دن اماں قسم کھا لیتیں شاید کسی بھی کام کو ہاتھ نہ لگاتیں۔ دادی اور پھوپھیوں کو ہی اس دن کام کرنا پڑتے۔ وہ بڑبڑ کرتے، کام تو کرتیں، لیکن جو ترتیب اور نفاست اماں کے ہاتھوں میں ہوتی، وہ ان کے ہاتھوں کبھی نہ ہو پاتی۔ برتن اور کپڑے صحن میں بکھرے رہتے، چارپائیوں کے بستر کبھی ترتیب سے نہ لگتے، اور ہانڈی تو اس دن کبھی ڈنگ کی بکتی ہی نہ تھی۔ سارا گھر بے مزگی سے دوچار ہوتا، بھائی بڑبڑ کرتے، پھوپھیاں جلی کٹی سناتیں، اور دادی کبھی ابا کو کوستیں اور کبھی اماں کو برا بھلا کہتیں۔ ایک وہ تھیں کہ اس سارے ہنگامے پر کچھ بھی نہ کہتی تھیں۔ بدمزگی اور بے کیفی کا احساس بھی نہ ہوتا، وقتی طور پر سہم ضرور جاتیں، لیکن اس کے ذہن میں آنے والی شام کا تصور بڑا کیف زا ہوتا۔ جانے یہ شام اسی روز آ جاتی تھی جس دن ہنگامہ ہوتا تھا، یا کئی دن گزرنے کے بعد آتی تھی، لیکن آتی ضرور تھی۔ اس دن ابا گھر میں داخل ہوتے تو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھانا بھی نہ کھاتے۔ دادی بتھیرا کہتیں، پھوپھی بھی چنگیر میں روٹی اور مٹی کے پیالے میں سالن ڈال کر لے آتیں، لیکن ابا سر نہوارے بیٹھے رہتے۔ اماں سر لپیٹے اپنے کمرے میں چارپائی پر پڑی ہوتیں، اور جب شام پوری تاریک ہو جاتی، دادی اور پھوپھیاں اپنے بستروں میں گھس جاتیں۔ بھائی اپنی چارپائیاں صحن سے اٹھا کر دادی کے
कमरे में डाल लेते तो अब्बा चुपके चुपके अपने कमरे में आ जाते। वो अपनी छोटी सी पलंगड़ी पर अपनी छोटी बहन से लिपटी होती। अब्बा धीरे से दरवाज़ा बेड़ कर कुंडी चढ़ा देते। फिर कुछ देर कमरे में ऐसे ही टहलते रहते। कभी अपनी चारपाई पर बैठ जाते, कभी छत को देखते हुए छत लेट जाते, फिर गर्दन मोड़ कर अम्मा की तरफ देखते। अम्मा मट्टी के बेजान ढेर की तरह पड़ी रहती, हिलती न झुलती। अब्बा अक्सर ऐसी ही आवाज़ निकालकर अम्मा के मुंह पर लिपटा कपड़ा खींचते। अम्मा चारपाई के दूसरे सिरे तक जा पहुंचती। ऐसे 2-4 आवाज़ों के बाद अब्बा उठकर अम्मा की चारपाई पर आ बैठते। अम्मा दूसरी पट्टी तक तेज़ी से करवट लेकर ताना हुआ खेस और सर के नीचे दबा लेती। अब्बा पहले तो आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी के अंदाज में अम्मा को पुकारते, फिर चपड़ी चपड़ी बातें करने लगते। वही देखो ना, गुस्से में ऐसा हो गया, तुम ही चुप हो जाया करो। बई आइंदा नहीं मारूंगा, माफ़ कर दो। अब तुमसे लड़ झगड़ कर मुझे कितनी परेशानी होती है, तुम्हें क्या बताऊं। अब इतनी खबीस आदत है अपनी, मजबूर हो जाता हूँ। अम्मा दम रोके सुनती रहती। अब्बा बातों का जवाब ना पाकर जोर से कपड़ा खींचते। बस हो गया ना गुस्सा, अब जाने भी दो, माफ़ी मांग रहा हूँ। तुमसे खफा रह ही नहीं सकता, जानती हो मेरी आदत। वो खेस वगैरह अम्मा के मुंह से हटाने की कोशिश करते हुए कहे जाते। अब अम्मा के मुंह से भी कभी कभी आवाज़ निकलती, ना करो, हटो जी, हाय अल्लाह, परे भी हटो। लेकिन अम्मा जितना अब्बा को परे धकेलती, वो इतना ही इन पर झुकते जाते। पट्टी पर बैठे बैठे अपना बाजू अम्मा के वजूद के ऊपर ले जाते, दूसरी पट्टी को पकड़कर अम्मा को जैसे नरगे में ले लेते। अम्मा सर इधर उधर मारती, वो बार बार झुके जाते। अम्मा का कंबल या खेस इनकी गिरफ्त में आ जाता तो पूरे जोर से खींचकर परे हटा देते। अम्मा अपना नंगा चेहरा दोनों बाजुओं में छुपा लेती। फिर कितना ही वक्त गुजर जाता, खींचातानी होती रहती। कभी अम्मा की हाय फिजा में बिखर जाती और कभी अब्बा का पुरमसरत हल्का सा सरगोशी कहका फिसल जाता। इस खींचातानी में अम्मा कुछ नरम पड़ जाती, कभी हंस पड़ती और यूं भी होता कि सिसकियों से रोने लगती। अब्बा पीछे ही जाते। दिन में गालियां देने और ठुड्डे मारने वाले अब्बा अक्सर बदले होते, सरापा इनकिसारो मोहब्बत और शफकत होते। अपनी पलंगड़ी पर लेटे लेटे इसे यूं लगता जैसे पूरी कायनात मोहब्बत और मसरत से भरी हुई है। कितना लुत्फ आता है इसे, कितनी मसरत होती। हंगामे के वक्त असाब पर छाया हुआ सहम यूं धुल जाता जैसे बारिश से धूल। अम्मा सुबह सवेरे गुस्ल करके गीले बाल चादर में छुपाए बावर्ची खाने में चूल्हा जलाती तो इसे अम्मा सर्दियों की चमकीली धूप की तरह निखरी निखरी लगती। इनके चेहरे पर फूलों की सी शादाबी होती, आंखों में गुला हुआ मसरतों का खुमार होता। बात बात पर हंसती। अब्बा के लिए बड़े एहतमाम से चाय बनाती। इस दिन अब्बा भी हमाम में गुस्ल करने जाते। कंबल लपेटे वापस आते तो बुकल में लपेटे हलवा पूरी का लिफाफा ज़रूर होता। इसे इस दिन ईद का एहसास होता। हर सू खुशी मसरत की चहकारें सुनाई देती। पीढ़ी पर बैठी अम्मा के वजूद के गिर्द अगर गुरूरो तफाकुर का हाला सा होता, यूं लगता जैसे किसी बहुत बड़ी मुल्कत की महारानी बैठी हैं। खुशी का जान फिजा और वज़-आफ़रीन कैफ इसे अपने रोगों पे में उतरता महसूस होता। यूं कई दिन मसरतों के हंडोले झूलते गुजर जाते और जब बहुत दिन गुजर जाते तो इसे अपने अंदर एक बेनाम सी खलिश महसूस होती। तबीयत डानवा डोल होने लगती, बेचैनी का एहसास होता, लगता कुछ खो गया है, कोई बिछड़ गया है। पसमर्दगी और बेकरारियों उदासी इस पर मुसल्लत होने लगती। लेकिन जब फिर वही खेल खेला जाता तो इसकी खोई हुई मसरतें इसे फिर मिल जाती। वक्त का धारा बहता रहा। लुत्फ़ो अंसबात का तजर्बा इसके रगों पे में रच बस गया। अब इस हंगामे में ज़्यादा वक्फा आने लगा था। शायद अब्बा की माली परेशानियां कुछ कम हो गई थी या अम्मा ही औलाद के जवान हो जाने से कुछ समझदार हो गई थी। बहरहाल वक्फा ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा था। हंगामे में वो शिद्दत भी ना रही थी। ठुड्डे तो अब अब्बा को भूल ही गए थे। गालियों में भी बौछार की कैफियत ना रही थी। फिर भी खेल अलामती सही, इनकी ज़हनी तस्कीन ज़रूर हो जाती। दोनों बड़े भाई खूब कमाऊ हो गए। मकान की हालत यूं बदल गई कि छत पर इनके लिए अलग अलग कमरे बन गए। दादी फोत हो गई, दोनों फूफियों का ब्याह हो गया और इनके कमरे में वो अपनी बहन के साथ आ गईं। कितनी मुद्दत तो इसे उलझन होती रही थी। इस कमरे में इसका दिल ही ना लगा। डोरी बगैर नींद ना आने वाले जहन की तरह परेशान रहती। फिर बड़े भाइयों की शादियां हो गईं, दुल्हनें आ गईं। इनके जहेज़ों से घर भर गया। अम्मा अब्बा तो जैसे बिछड़े हुए रास्ते हो गए और वो बेचैन बेचैन रहने लगे।
بڑا بھائی فرمانبردار قسم کا شوہر تھا۔ اس کی بیوی سدا ہی مسکراتی رہتی، اپنے شوہر کی الفت و چاہت کے بڑے ہی قصے سناتی اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہتی۔ اس کے ذہن نے الفت و چاہت کی داستان کو ہمیشہ ہی مفروضہ سمجھا، لیکن خیال کسی ہنگامے کے بغیر بھی کبھی محبت کا اتنا بھرپور احساس ہو سکتا ہے۔ ہاں، چھوٹی بھابھی اور چھوٹے بھیا کی محبت اسے لازوال لگتی۔ وہ بھی کچھ اماں اور ابا کی طرح تھے۔ جس دن بھی بھابھی تڑکے غسل خانے سے باہر نکلتی تو اسے وہ سردیوں کی نکھری نکھری دھوپ کی طرح لگتی۔ پیار و محبت کا بھرپور اظہار ان کے گیلے گیلے وجود سے ہو رہا تھا۔ تسکین اور طمانینت کے گہرے احساس کے ساتھ وہ خوش خوش نظر آنے لگتیں۔ پھر اس کی بھی شادی ہو گئی۔ مضبوط قد و قامت اور اچھی خاصی کمائی والا مجید جب اسے بیانے آیا تو گلی محلے والوں اور رشتہ داروں نے اس کی تقدیر پر رشک کیا۔ ایک اکیلا لڑکا، 10 مرلے کا 2 منزلہ پکا مکان، گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود، ڈھیر سارا سونا تو بری میں لایا۔ ایسے ایسے خوبصورت کپڑے کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور پھر ٹوٹ کر چاہنے والا۔ نئی دنیا حیران کن تھی۔ وہ اس دنیا میں کھو گئی۔ مجید کے پیار میں روز افزوں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کے منہ سے بات نکلتی اور وہ پوری کر دیتا۔ چلتی تو نگاہیں بچھاتا، بات بات پر تصدق ہوتا۔ پروانہ وار فدا تھا۔ وہ تو اس بیچاری کی طرح تھا جس کا ایمان دیوی کی پوجا کرنے میں ہوتا ہے۔ اس کی سہیلیاں، اس کی بھابھیاں، اس کی ملنے جلنے والیاں اس کے نصیبے پر رشک کرتی تھیں۔ حسد بھی آتا تھا۔ وہ نہ تو ایسی حسین و جمیل تھی، نہ ہی اتنی امیر کبیر کے شوہر حسن و عمارت سے مرعوب ہو گیا تھا۔ لیکن جوں جوں وقت گزر رہا تھا، اسے اپنے اندر کسی کمی کا خلا شدت سے محسوس ہو رہا تھا۔ نئی دنیا کی ہر چیز سے مانوس ہو کر اس کا جی اب بھر گیا تھا۔ طبیعت بے چین اور ڈنوا ڈول رہنے لگی۔ پژمردگی، محرومی اور اداسی اس کے اعصاب پر مسلط ہونے لگی۔ مجید کی تو جیسے جان پر بن آئی۔ پروانہ ہزار جان سے فدا ہونے لگا۔ اسے نگاہوں میں بھرتا، دل میں سموتا۔ پیار و محبت کے جتنے اظہار ممکن تھے کر بیٹھا، لیکن وہ خوش نہ ہو سکی۔ بے چینی دور نہ ہوئی، نہ بے قراری۔ مزاج میں چڑچڑا پن آ گیا۔ اکثر بدتمیزی پر بھی اترنے لگی۔ اس کی سیدھی باتوں کو الٹا مفہوم دے کر ٹر ٹر جواب دینے لگی۔ مجید ہمت و استدلال سے اس کی ہر زیادتی برداشت کرتا رہا۔ پیار و محبت کے اظہار میں اس نے بخل سے کام نہیں لیا، لیکن وہ جتنا اس پر مر مٹ رہا تھا وہ اتنا ہی اس سے کھینچ رہی تھی۔ چڑچڑا پن، تنفر اور بیزاری کی حدوں کو چھونے لگی۔ اب تو یوں ہونے لگا کہ وہ اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ کر سینے میں چمٹا لینے کی کوشش کرتا تو وہ بے آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی۔ وہ پیار سے ہونٹ اس کی گردن پر رکھ دیتا تو اسے یوں لگتا جیسے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا ہے۔ وہ دھکے دے کر اسے پرے ہٹا دیتی، ہامتی ہوئی پلنگ پر اوندھی گر جاتی اور پھر دکھ سے رونے لگتی۔ مجید پریشان ہو کر اسے پیار سے دلاسے دینے، بہلانے، پھسلانے کی کوشش کرتا تو وہ اسے بے نقط سنا ڈالتی۔ مجید انسان تھا، انسان بھی مرد، کب تک برداشت کرتا؟ بلا وجہ اس کی اتنی زیادتی کوشش کے باوجود برداشت سے باہر ہو گئی۔ کسی ایسے ہی دن جب اس کے بے پناہ پیار، دلاسے اور بہلاوے کے باوجود وہ بدتمیزی پر اتر آئی تو مجید جھنجھلائے ہوئے شیر کی طرح گھررایا، تمہیں ہوتا کیا ہے آخر؟ دوسرے لمحے مجید کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ دن میں تارے ہی تو نظر آ گئے۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر وہ شرر سی اسے دیکھنے لگی۔ مجید بنایا ہوا باہر نکل گیا اور وہ بستر پر اوندھی پڑی رہی۔ تھپڑ زدہ گال میں جلن ہو رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر گال سہلاتے ہوئے روتی رہی۔ اس دن اس نے کوئی کام نہیں کیا، جمعدارانی سے صفائی بھی نہیں کروائی، ملازمہ کے ساتھ مل کر کھانا بھی تیار نہیں کیا، بس چادر سے منہ سر لپیٹے بستر پر دبکی پڑی رہی۔ مجید دوپہر کھانا کھانے بھی نہیں آیا۔ ملازمہ نے اسے کھانے کو کہا لیکن وہ بھی بھوکی پڑی رہی۔ اس احتجاج کے طور پر کھانا نہیں کھایا، حالانکہ اس کی آنتیں مروڑ کھا رہی تھیں۔ ملازمہ نے کھانا کھا لیا اور باورچی خانے کی صفائی کر کے بند کر دیا۔ اس نے شام کی چائے بھی نہیں پی۔ رات کے لیے کھانا بھی ملازمہ نے اپنے ہی انداز سے بنا لیا۔ شام ڈھلے مجید گھر میں داخل ہوا تو جرم کے احساس کے ساتھ اپنی زیادتی کا احساس اسے صبح سے ہو رہا تھا۔ آج اس نے ہاتھ اٹھایا تھا عورت پر، ہاتھ، عورت جسے وہ بڑی مقدس اور بڑی عظیم شے سمجھتا تھا۔ اپنے وحشیانہ رویے پر اسے شدت سے ندامت ہو رہی تھی۔ کفِ افسوس بار بار مل رہا تھا۔ صحن میں بے قراری سے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے ملازمہ سے اس کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ ندامت بے صبری میں ڈل رہی تھی۔ ملازمہ نے کھانے کے لیے پوچھا تو بولا، تم اب جاؤ، ہم خود ہی کھا لیں گے۔ ملازمہ اپنا کھانا لے کر چلی گئی تو باہر کا دروازہ بند کر کے وہ اندر آ گیا۔ چادر کا کونا ذرا سا ہٹا کر اس نے دیکھا مجید
سر نہواڑے دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ بے رخی سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کمبل کھینچ کر اس نے منہ سر لپیٹ لیا۔ مجید دھیرے دھیرے متاسف اور نادم اندر آ گیا۔ وہ چند لمحے بے تابی سے کمرے میں ٹہلتا رہا، پھر اپنے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ کھنگارا، لیٹا، اٹھ بیٹھا اور پھر گردن موڑ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ کمبل کی اوٹ سے چشم نیم باز سے مسلسل اسے تک رہی تھی۔ وہ ایک دم اس کے پلنگ پر آ بیٹھا، اس پر جھکتے ہوئے بڑی میٹھی آواز میں اسے پکارا۔ معاف کر دو، مجھے سخت ندامت ہو رہی ہے، واللہ معاف کر دو، میں اپنی زیادتی پر سخت پشیماں ہوں، میری جان مجھے معاف کر دو، میں شرمندہ ہوں۔ وہ کچھ نہیں بولی اور وہ التجائیں کرتا رہا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر کمبل کھینچا تانی میں وہ ہار گئی۔ مجید ہنس پڑا اور وہ رونے لگی۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر اس کے ننگے چہرے کو اس نے اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اس کی رونی آنکھوں اور اس کے بھیگے لبوں اور اس کے تمتمائے گالوں پر بڑی وحشیانہ دیوانگی سے پیار کیا۔ مردانہ ہونٹوں کی تپش اس نے اپنے رگوں پے میں اترتی محسوس کی۔ روٹھنے منانے کا کیف زا اور وجد آفرین کھیل کتنی ہی دیر جاری رہا اور اس کے ذہن کے بند بند گوشے کھلنے لگے۔ خوشی مسرت کی چہکاریں گونجنے لگیں۔ سکون اور طمانینت کا احساس طاری ہونے لگا۔ اسے اپنا کھوکھلا وجود یوں لگا جیسے لبالب بھر گیا ہے۔ جانے کتنا وقت گزر گیا اور کھیل توانائی اور شدت کے کس کس مرحلے سے گزرا۔ مجید نے بتی بجھا دی تھی اور پھر رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ وہ دونوں ہنستے مسکراتے باورچی خانے میں گھسے تھے۔ مجید نوالے اس کے منہ میں ڈال رہا تھا اور وہ مسرت سے بے حال اس کے پہلو سے لگی کھانا کھا رہی تھی۔ صبح صبح جب وہ نہا دھو کر سنگار میز کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے یوں لگا جیسے وہ سردیوں کی سنہری سنہری چمکیلی دھوپ ہو۔ اپنی آنکھوں میں مسرتوں کا گھلتا ہوا خمار اور وجود میں ڈلتی کیف و مسرت کی لہریں اس میں غرور و تفاخر کا ہیجان پیدا کر رہی تھیں۔ سکون، طمانینت اور آسودگی کا احساس فرحت بخش تھا۔ اور جب پیچھے سے چپکے چپکے مجید نے آ کر اپنے گرم گرم ہونٹ اس کی گردن کے انتہائی حساس حصے پر رکھ دیے تو جوش مسرت سے بے قابو ہو کر وہ پلٹی اور اپنے بازو والہانہ انداز میں مجید کے گلے میں ڈال کر سر اس کے سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ شادی کے بعد آج پہلی دفعہ اس نے محبت کا حقیقی احساس پایا تھا۔ پیار کی لذت سے سرشار ہوئی تھی۔ اس کے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ بے چینی، بے قراری اور اضطراب پوری طرح سکون پا گئے تھے۔ اور ہمارے افسانے کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے افسانے میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔